امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی مظاہرین کو بغاوت پر اکسانے لگے۔ پرتشدد احتجاج کرنے والوں کی پشت پناہی کے لیے سامنے آ گئے۔ مظاہرے جاری رکھے، اداروں پر قبضہ کر لے، امداد راستے میں ہے، زیادتی کرنے والوں کی فہرست بنا لیں، انہیں بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام۔ امریکی صدر نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں ایران کو سخت کارروائی کی دھمکی دے دی۔ ایران کا ٹرمپ پر سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکانے کا الزام۔ ٹرمپ ایران کی خود مختاری، قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ کی پالیسی کا مقصد نظام تبدیل کرنا ہے۔ پابندیاں، دھمکیاں اور انتشار بہانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ کا یہ منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کو خط۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے ٹرمپ اور نتنیاہو کو ایرانی عوام کا قاتل نامزد کر دیا۔ ایران کے آرمی چیف کا کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار رہنے کا اعلان۔ واضح کیا کہ اسرائیل سے جنگ ہوئی 6 ماہ سے جاری تیاریاں کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے کافی ہیں۔ ایرانی سرحد سے 300 کلومیٹر دور قطر کے العدید ایئر بیس سے امریکی جنگی طیاروں کی پروازیں۔ C-135 ایئر فیولنگ ٹینکر اور B-52 بمبار جہازوں کی گھن گرج۔ امریکہ کے سینئر نیشنل سیکیورٹی افسران کے اجلاس میں ایران پر ممکنہ فضائی حملے کے آپشن کا جائزہ۔ ایلان مسک نے ایران میں مفت اسٹار لنک انٹرنیٹ فراہم کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایلان مسک کی کمپنی اسپیس ایکس اب ایران میں صارفین کو اسٹار لنک سیٹلائٹ سروس کے ذریعے مفت انٹرنیٹ فراہم کر رہی ہے۔ ایران میں غیر فعال اسٹار لنک اکاؤنٹس فعال ہو گئے، ان کی سبسکرپشن فیس بھی معاف کر دی گئی۔ ایران میں کشیدہ حالات معمول پر آنے لگے۔ تہران کے بیشتر بازار 2 ہفتے بعد کھل گئے۔ کئی مقامات پر بیرون ملک کال کی سروس فعال، SMS اور انٹرنیٹ سروس بدستور بند۔ ایرانی یونیورسٹیوں میں 1 ماہ تک امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے پرتشدد مظاہروں کے دوران تباہی کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے دوران سینکڑوں اموات کے دعوے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا ایرانی عہدیدار کے حوالے سے 2000 اموات کی تصدیق کا دعویٰ۔ نیو یارک ٹائمز نے 3000 مظاہرین کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے سینکڑوں اموات کا خدشہ۔ برطانیہ اور یورپی ملکوں میں ایرانی سفیروں کی طلبی، مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی اطلاعات پر جواب مانگا گیا۔ فرانس، اٹلی، جرمنی کا تشدد روکنے کا مطالبہ۔ جرمن چانسلر فریڈرک نے ایرانی حکومت کے آخری دن دیکھ لیے، مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال ایران کی کمزوری قرار۔ جرمن چانسلر کچھ شرم کریں، ایرانی وزیر خارجہ کا جواب۔ امریکہ اور ایران میں بڑھتی کشیدگی کم کرانے کے لیے قطر کی کوششیں، فوجی تصادم کے خطے پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان، بیرونی مداخلت سے پورے خطے میں شدید بحران پیدا ہو جائے گا، ترکیہ کا انتباہ۔ ایران میں امریکی مداخلت کے خطے میں تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے، روس نے خبردار کر دیا۔ ٹیرف اور تجارتی جنگ سے کسی کا فائدہ نہیں، دھمکیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، بیجنگ کا مسائل بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ۔ بھارتی آرمی چیف نے اعتراف کیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے پاس تمام سیٹلائٹ معلومات تھیں کہ ہمارا کون سا جہاز، کون سا طیارہ اور یونٹ کہاں ہے۔ نئی دہلی میں پریس کانفرنس کے دوران بھارتی آرمی چیف اپندر دویدی نے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال نازک ہونے کا بھی اعتراف کر لیا۔ برطانیہ میں سکھ رہنما پرمجیت سنگھ پما کی جان کو بھارتی ریاستی ایجنٹوں سے سنگین خطرہ لاحق ہو گیا۔ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی نے پرمجیت سنگھ کو UK انٹیلیجنس نے حفاظتی اقدامات کا مشورہ دے دیا۔ پرمجیت سنگھ خالصتاً ریفرنڈم UK اور یورپ کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر مختلف مقامات پر موٹر ویز بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر، سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ صدر آصف علی زرداری بحرین کے سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ بحرینی وزیر خارجہ اور کمانڈر نیشنل گارڈز نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ صدر زرداری کی بحرین کے فرما روا اور ولی عہد سے ملاقات کا امکان۔ more likely ہے کہ بدھ یا the latest جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ متفقہ امیدوار ہے، وہ اکیلے امیدوار ہے، نہ اپوزیشن کی طرف سے کسی اور نے ڈاکومنٹس جمع کیے، نہ کسی کا کوئی ارادہ ہے۔
محمود خان اٹھکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا معاملہ حل ہو گیا. اسپیکر نے کل نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی تصدیق. پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کی تردید کر دی. بانی کا اعتماد حاصل ہونے کا دعویٰ. قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کی جی ایچ کیو میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات. قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی. پاک فوج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار. تحریک انصاف کے کسی رہنما کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد دن بھر ناکوں پر موجود رہی. سابق وزیر اعظم کی بہنوں نے ایک بار پھر کارکنوں کے ہمراہ فیکٹری ناکے پر ڈیرہ جما لیا. علیمہ خان نے سہیل آفریدی کا دورہ کراچی کامیاب قرار دے دیا. اب آپ حیدرآباد میں گئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اٹھتے ہی پھر تنقید کرنا بھی شروع کر دی. آپ کو جو عزت دی گئی، آپ کو جو احترام دیا گیا، آپ نے اس کی وہ جو کہتے ہیں کہ لاج نہیں رکھی. وہاں پہ کچھ گھنٹے آپ پھنس گئے تو حکومت سندھ کو اسے کیا فائدہ ملا؟ کیا مقصد پورے ہوئے؟ جلسہ کی اجازت وربلی پہلے دے دی گئی تھی اور پھر جو ظاہر ہے ان کو ایک ڈیڑھ گھنٹے کی دیر ہوئی جو لیٹر کی، وہ لیٹر دے دی کہ آپ جلسہ کرو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا دعویٰ سہیل آفریدی پر جلوس کے لیے مرضی کا روٹ اختیار کرنے اور سیاسی مخالفین کے خلاف غیر اخلاقی گفتگو کا الزام. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعلیٰ کے پی کے دورہ لاہور پر تبصرہ. کہا موجودہ حالات میں پی ٹی آئی حکومت کے سامنے آئے نہ آئے، جے یو آئی ضرور آئے گی. سب کو بڑے کھلے ذہن اور بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑے ظرف کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائیلاگ اور پھر اس پہ کنسنسس کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک پائیدار، جاری رہنے والا، کانٹینیوٹی والا، با اختیار بلدیاتی نظام چاہیے. اعظم نذیر تارڑ نے اختیارات کی منتقلی مضبوط بلدیاتی نظام کے لیے ضروری قرار دے دیا. مقامی حکومتیں پوری طرح بااختیار ہوں گی، قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، آئین بھی یہی کہتا ہے. وزیر قانون کا کانفرنس سے خطاب. آصف زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا اور ان کے ساتھ بھی باریک واردات ڈال دی گئی. اگر صدر آصف علی زرداری یا کوئی بھی صدر اس مملکت کا اس کے نام سے آرڈیننس جو ہے پروملگیٹ کیا جائے اور اس کو خبر ہی نہ ہو کانوں کان، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آئینی اداروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. پلوشہ خان کا مبینہ جعلی آرڈیننس کے ذریعے صدر مملکت کے ساتھ باریک واردات کا دعویٰ. جعلی آرڈیننس جاری کرنے والے کو فارغ کرنے کا بھی مطالبہ. یہ آرڈیننس کل سب کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے حکومت کو خبردار کر دیا. بلاول بھٹو نے شعبہ صحت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی یقین دہانی کرا دی. چیئرمین پیپلز پارٹی کا جناح سندھ یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب. کامیاب گریجویٹس کو مبارکباد. اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کا معاملہ پارلیمان میں پہنچ گیا. سینٹ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی کے چیئرمین شہری رحمان نے چیئرمین سی ڈی اے کو طلب کر لیا. ماحولیاتی تحفظ نظر انداز کرنا قومی مفاد کے خلاف قرار. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے یا اسلام آباد کی جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، خاص کر جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے، اگر آپ لوگ اسلام آباد کے سٹیزنز کو اعتماد میں لے کے ایک کام کریں تو لوگوں کو بد اعتمادی نہیں ہوگی. آپ نے 40,000 کے قریب جو درخت محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب کاٹے ہیں، وہ لنگز ہیں اسلام آباد کا. علی محمد خان کا اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر شہریوں کو اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ. جو درخت کاٹے گئے وہ اسلام آباد کے لیے آکسیجن کا کام کرتے تھے. پی ٹی آئی رہنما کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. اسلام آباد میں 29,000 درخت کاٹ کر 40,000 درخت لگائے گئے. 60,000 درخت مزید لگائے جائیں گے. طلال چودھری کا جواب. درخت کاٹنے کا فیصلہ کسی ایک شخص نے نہیں کیا. وزیر مملکت برائے داخلہ کا چیئرمین سی ڈی اے کو ہدف نہ بنانے کا پیغام. مصدق ملک کا شکر پڑیا میں کاٹے گئے درختوں کے مقام کا دورہ. مقامی درخت لگانے کے عمل کا جائزہ لیا.
پیپر ملبری کے درخت سے پھیلنے والی پولن الرجی سے 37% شہری متاثر ہوتے ہیں. ہر کاٹے گئے درخت کے بدلے CDA 3 نئے درخت لگائے گی. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی کی یقین دہانی. کسی بھی قانون شکنی پر فوری کارروائی کا انتباہ. لاہور ہائی کورٹ کا سوشل میڈیا سے ججز کے خلاف غیر مناسب مواد فوری ہٹانے کا حکم. ڈائریکٹر جنرل نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو ذاتی حیثیت پر طلب کر لیا. وفاقی آئینی عدالت نے بلوچستان فائنانس ایکٹ 2020 کے تحت ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے کو آئینی قرار دے دیا. اٹک سیمنٹ کی بلوچستان حکومت کے خلاف دائر پٹیشن مسترد کر دی. وفاقی وزارت خزانہ میں تعینات تاہم عہدیدار مستعفی. وزیر اعظم نے ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ مینجمنٹ آفس مشتاق چندانہ کا استعفیٰ منظور کر لیا. فیملی ایشوز کے باعث کراچی جانا ہے. بطور ممبر سندھ پبلک سروس کمیشن تعیناتی ہوئی. مشتاق چندانہ کی ڈان نیوز سے گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے کے آئینی اور مالی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان. واضح کر دیا غیر استعمال شدہ ماحولیاتی فنڈز کی دوبارہ تقسیم کا قانون قبول نہیں. سندھ کابینہ کے اجلاس میں حیدرآباد سکھر موٹر وے کی زمین خریدنے کے لیے 1 ارب 13 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا سیف سٹی منصوبے پر کام تیز کر کے مقررہ وقت پر مکمل کرنے کا حکم. پشاور سیف سٹی منصوبہ 31 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا. ڈیرہ اسماعیل خان میں 88، بنو میں 76، لکی مروت میں 47 اور شمالی وزیرستان میں 37 مقامات پر کیمرے لگائے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ. کراچی میں ٹینکر اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ. میئر کراچی نے واٹر کارپوریشن کے حکام کو متبادل نظام کی ہدایت جاری کر دی. تمام 7 ہائیڈرنٹس کو بتدریج ختم کر کے لائنوں کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے. مرتضی وہاب کی ہدایت. کراچی میں گیس پریشر کی کمی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. صدر گارڈن، ملیر، شاہ فیصل کالونی اور کورنگی سب سے زیادہ متاثر. گندم کی قلت، غیر منصفانہ پرمٹ سسٹم اور مبینہ کرپشن. پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کے بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا. سرکاری چیک پوسٹوں پر روزانہ کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن اور سرکاری گندم چند فلاور ملز کو فراہم کیے جانے کا الزام. گندم کی بین الصوبائی اور اندرون صوبہ نقل و حمل پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پری امیگریشن کلیئرنس سے متعلق باضابطہ معاہدے پر اتفاق. پری امیگریشن کلیئرنس کے تحت مسافروں کی امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس پاکستان ہی میں مکمل کی جائے گی. مسافر ڈومیسٹک مسافروں کی طرح ایئرپورٹ بلا روک ٹوک باہر نکل سکیں گے. PIA کا کینیڈا اور برطانیہ کی ریل سروسز کے ساتھ اشتراک. مسافر ایک ہی ٹکٹ پر ہوائی جہاز اور ٹرین پر کینیڈا کے 8 اور برطانیہ کے 50 سے زائد شہروں کا سفر کر سکیں گے. راولپنڈی کے بیریا ٹاؤن کے فلیٹ میں گیس ٹکٹ سے 3 خواتین جاں بحق. ایک بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل. گوجرانوالہ میں سوتیلی ماں نے اپنے داماد کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر اپنی 7 سالہ بیٹی کو قتل کر دیا. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا. حماس نے غزہ کا انتظام آزاد فلسطینی ادارے کے حوالے کرنے کی ہدایت جاری کر دی. ترجمان حماس حازم قاسم نے واضح کر دیا غزہ کے اداروں سے دستبرداری کا فیصلہ حتمی ہے. کھنڈر بنے غزہ میں طوفان نے تباہ حال فلسطینیوں کی زندگی اجیرن بنا دی. شدید بارشوں اور عمارتیں منہدم ہونے کے واقعات میں 8 افراد شہید ہو گئے. فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس میں انتخابی عمل کا آغاز ہو گیا. رواں ماہ کے اختتام تک حماس کی قیادت کے انتخاب کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا. بھارت میں شیڈیول T20 ورلڈ کپ نئے تنازع کا شکار. بھارت کا امریکہ کے پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کو ویزا دینے سے انکار. علی خان نے بھارتی ویزا نہ ملنے کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. پاکستانی نژاد امریکی کرکٹر محمد محسن کو بھی ویزا نہیں دیا گیا. بنگلہ دیش کا T20 ورلڈ کپ کے اپنے میچز بھارت سے منتقل کرنے پر اصرار. بنگلہ دیشی بورڈ ICC سے ورچوئل میٹنگ میں موقف پر ڈٹ گیا. پیچھے ہٹنے سے انکار.
پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ کے دوسرے وارم اپ میچ میں امریکہ انڈر 19 کو 69 رنز سے شکست دے دی.